آج کے دن کے حوالے سے اہم حالات و واقعات آپ نے دیکھے۔ پروگرام کلیش کے ساتھ میں ہوں عثمان نعمان۔ عمران ریاض خان صاحب ناسازی طبع کی وجہ سے آج پروگرام میں موجود نہیں ہیں، ان کی جگہ پر یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ اپنے ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں کبھی بہت بلند پایہ شخصیات تھیں، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی، اعتزاز احسن، قمر زمان کائرہ اور چودھری منظور جیسے اچھے نام پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ لیڈر بھی اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک پارٹی عمومی طور پر مرکزی سطح پر اپنے جو نقصان ہے جو پارٹی کو پنجاب میں 2008 کے بعد سے پہنچا اس کا جائزہ نہ لے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست بھی کچھ کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کا کیا کردار ہے، مریم نواز صاحبہ کا کیا کردار ہے، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمام تر جو پاور ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مریم نواز صاحبہ بالکل خاموش نظر آتی ہیں اور کبھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی نظر آتی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار اپوزیشن ادا نہیں کر پا رہی ہے، اور گورننس کے جو مسائل ہیں وہ بھی جوں کے توں ہیں، جس کی وجہ سے عوام بھی مشکلات کا شکار نظر آتی ہے، اور ایسے میں عوام نہ صرف حکومت کی طرف دیکھتی ہے بلکہ اپوزیشن سے بھی عوام کی جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف میں آپ سے کرا دوں، میں سیوز میں موجود ہیں صوبائی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے راجہ یاسر ہمایوں صاحب، جبکہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے شیلا رضا صاحبہ، صوبائی وزیر ہیں سندھ کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ راجہ یاسر ہمایوں صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گی۔ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی متحرک نظر آ رہی ہے، زرداری صاحب نے پچھلے دنوں بہت سی ملاقاتیں بھی کیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ترین گروپ کے کچھ لوگوں سے بھی ان کے ملاقات ہوئی۔ کس پارٹی کو زیادہ خطرہ ہے، نون لیگ کو یا آپ کی پارٹی کو؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی پہ کوئی کامنٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ پنجاب میں لوز کیا کیسے، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک سال میں نہیں ہوا، یہ کئی سال آہستہ آہستہ لوز ہوتا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 1988 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے 11 میں سے 6 سیٹس لاہور میں جیتی تھی، اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی لاہور سے جیتی تھی الیکشن، لیکن اس کے بعد حالات ایسے آ گئے کہ اسی سیٹ پہ اور اس کے ساتھ والی سیٹ جس پہ اعتزاز احسن صاحب 72,000 ووٹس لیے تھے، انہوں نے وہاں پہ 6,000 اور پھر 3,000 ووٹس ہو گئے، تو پاپولر ووٹس جو ہیں وہ شہر میں پیپلز پارٹی لوز کرتی گئی۔ جو دیہات کی سیاست ہے پنجاب کی، وہ دھڑے کی سیاست ہے، 2 دھڑے ہوتے ہیں، ایک دھڑا جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، دوسرا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کچھ پیپلز پارٹی کا پاپولر ووٹ تھا جس میں لیفٹ کے ووٹ تھے، ایک دور تھا جہاں پہ لیفٹ کو پذیرائی حاصل تھی، تو ایک وہ خاص طبقہ جو میرا خیال ہے انٹلیکچولی چیلنجڈ لوگ تھے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور بھٹو صاحب کی اس کو بائے کرتے تھے، اور وہ دور بھی اب چینج ہو گیا، وہ چینجنگ ٹائمز، وہ لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اور انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے ہیں، تو یہ گریجولی لوز کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا اس کی اکثریت اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ دیتی ہے، کیونکہ میں خود اسی حلقے سے بلانگ کرتا ہوں۔ جو ہمارا مخالف ووٹ بینک ہے، جو تھوڑا پرو رائٹ یا ایکسٹریم رائٹ کا ووٹر تھا، یا ایون مذہبی ذرا ذہن رکھتے تھے، وہ لوگ نون کے ووٹرز ہیں ہمارے حلقے میں بھی، اور جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں یا ہم لوگ خود جو پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے، اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں پنجاب میں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی پاپولیرٹی دوبارہ اس کو ملتی ہے تو کس کو نقصان زیادہ ہوگا، تو آبویسلی پی ٹی آئی کو ہوگا، لیکن اس کے لیے پیپلز پارٹی میں کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے، ایسی بھاری بھرکم شخصیت جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی یا بھٹو صاحب کی تھی۔ میں ابھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پاپولیرٹی بلاول صاحب کو ابھی نہیں ملی پنجاب میں، شاید فیوچر میں مل جائے، گروم وہ ہو رہے ہیں، لیکن ایز آف رائٹ ناؤ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی محسوس کر رہی ہے، اسپیشلی عمران خان صاحب کی پریزنس میں، کیونکہ جو پرسنالٹی کلٹ پنجاب میں ہوتا ہے وہ کسی ایک پرسنالٹی کے ارد گرد ہوتا ہے، اور جو پی ٹی آئی میں ایک تو نظریاتی ووٹ تو یہاں پہ بہت کم ہے، ایون اب پیپلز پارٹی میں بھی نہیں رہا جو کہ ایکچولی واقعی نظریاتی جماعت تھی، تو لوگ جو ہے یا وہ میاں نواز شریف کے ووٹر ہیں، یا وہ عمران خان کے ووٹر ہیں، یا وہ بھٹو فیملی کے ووٹر ہیں پنجاب میں، تو یہ بیسیکلی شیلا صاحب، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ریوائیول پر تو آپ سے بات کریں گے، لیکن پہلے تو
ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ آج سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے جنازہ جمہوریت کا نکالا گیا، قومی اسمبلی سے مجھے لگتا ہے یہ جنازہ اب سندھ اسمبلی تک جا پہنچا ہے، ایسے واقعات اسمبلی کے فلور پر ہونا انتہائی افسوسناک بات ہے۔ کیوں ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بہت سینئر لوگ ہیں، کیوں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کیوں اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا ہے؟ جب سیاست دانوں کے نام پر من پسند افراد سیاست دان کہہ کے بٹھا دیے جائیں گے، جو اپنی مرضی سے سیاسی پارٹی بنا دی جائیں گی، تو پھر آپ ان سے سیاسی رویے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے۔ اور ابھی یاسر پیرزادہ نے بات کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہیں جیتنے دیا گیا، سیاسی پارٹیز بنائی گئیں، سیاسی لیڈر پروڈیوس کیے گئے، سندھ میں کراچی کے اندر زبان کی بنیاد پر ڈالی گئی ایک ایسی پارٹی دیہی سندھ میں جو ہے وہ سامنے آئی، جو راتوں رات امام مسجد تک کھڑے کیے گئے، اور جب کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم نے دیکھا کہ ملک میں 11 سال کا مارشل لاء لگا، اور یہ ساری باتیں پھر آہستہ آہستہ جب اپنی بنائی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز سے تھک جاتے ہیں تو انہیں کریش کرتے ہیں، پھر دوسری کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا دیتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم تو جب سے بنے ہیں ہم حقیقی جمہوریت کے لڑ رہے ہیں، نظریہ ہے ہمارا، اور پنجاب میں جس طرح ہمارے لوگوں کے اوپر مستقل مقدمے کیے گئے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، انسان ہی تھے نا، ان پہ روزگار کے دروازے بند کیے گئے تو لوگ دل میں محبت لے کے چپ ہو گئے۔ آج بھی پنڈی سٹی کا جو صدر ہے بابڑ جدون، جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہے، پنڈی لوکل گورنمنٹ میں تھے، جب وہ الیکشن لڑنے نکلے تو انہوں نے سندھ سے اور پتہ نہیں کہاں سے آ کے ہائی کورٹ سے ضمانتیں لیں، ان پہ 50 سے زیادہ مقدمات تھے۔ تو یہ رویہ رہا ہے۔ پھر ضیاء الحق کا جو ایک غیر جماعتی الیکشن تھا، اس سے برادری سسٹم فروغ پایا، اور آج بھی 70% سے زیادہ فیصلے پنجاب میں برادری ازم پہ ہوتے ہیں۔ جس نے برادری کا سب سے تگڑا بندہ پکڑ لیا، جس پارٹی نے وہ جیت جاتا ہے، جس کا بیبا ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سیاست کو ڈینٹ جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ نے لگایا ہے، لیکن ہم آج بھی اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنا نظریہ لے کے جاتے ہیں، اپنا نظریہ سامنے رکھتے ہیں، نظریہ کبھی سمجھ آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ سیاست میں اتنا جو ہے یہ پاور آف گیم بن چکی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے وقت چھت پہ چڑھ کے راکھ اڑاتے ہیں، جس پارٹی کی طرف جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب نظریہ نہیں رہا ہے۔ لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہیں۔ حنا صاحبہ، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں واقعی سیاست میں اب کوئی نظریہ ہے؟ اور اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں آتی ہے، ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں ہمیشہ سے 2 پارٹیاں ہی رہتی ہیں، کسی تیسری پارٹی کا وجود نہیں ہوتا جب تک 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے نون لیگ کو کوئی نقصان پہنچے گا پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہوتی ہے تو؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے جو بھی بائی الیکشنز ہوئے ان سے آپ کو یہ ثابت ہو گیا کہ پنجاب میں کوئی 2 پارٹیز نہیں رہتی، ایک ہی پارٹی رہے گی، اور وہ پی ایم ایل این ہوگی، کلین سویپ ہوئے گا۔ پنجاب کے جتنے بائی الیکشنز تھے، اب ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہوا، وزیر آباد کا الیکشن ہوا، پنجاب میں شو کر دیا کہ پی ایم ایل این، سو پی ایم ایل این کو فرسٹ آف آل نیکسٹ الیکشن میں جب بھی ہوتے ہیں تو سویپنگ وکٹری ملے گی پنجاب میں، کلیئرلی، پہلی چیز۔ دوسری بات، لیکن حنا صاحبہ ضمنی الیکشن سے ہم یہ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ بھی نون لیگ کو ہی ملے گی؟ دیکھیں، ضمنی الیکشن سے دیکھیں آپ کو پاپولیرٹی آف دا پارٹی، انہوں نے میرے آنریبل کولیگ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا نظریہ ہے، بٹ سوری ٹو سے I think that Imran Khan Sahab is a security risk to the country. The way he said the rape apologist comment کہ خواتین کا کپڑے پہننے جس طرح وہ تیار ہوتی ہیں یا کپڑے پہنتی ہیں وہ خواتین کا قصور ہے، یا ایک کرمنل جو ہے اس کو ڈیفینڈ کیا، یا چائنا جا کے جیسے ابھی ایف اے ٹی ایف کی بات ہوئی اور ہم گرے لسٹ میں دوبارہ ہمارا نام آیا، جب ایک ملک کا لیکن قریشی صاحب تو کہہ رہے ہیں نون لیگ کی وجہ سے گرے لسٹ میں، دیکھیں ملک ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم اگر اسامہ بن لادن کو شہید کہے گا، یا ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم جا کے چائنا میں کہے گا
کہ چور چور منی لانڈرنگ، یا ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم ایران میں جا کے کہے گا کہ پاکستان کی حدود یا باؤنڈریز یوز ہوتی ہیں دہشت گردی کے لیے، تو آپ کو کیسے وہ وائٹ لسٹ پہ ڈالیں گے؟ ہمارے ٹائم میں 2015 فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھا عمران صاحب کا. چلے میں فواد چودھری صاحب کا بیان میں نے آج بھی دیکھا، تو عمران خان صاحب کا سلپ آف دا ٹنگ تھا، تو ان سے کہیں کہ عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیں اور کہہ دیں کہ میرا سلپ آف دا ٹنگ تھا، یا شام محمود قریشی سے کہیں وہ وضاحت دیں. اور فواد چودھری صاحب نے آج اسمبلی میں بڑی باتیں کی ہیں، تو ان کو یاد کراتی چلوں کہ وہ کبھی مشرف کے ترجمان رہے ہیں، کبھی کاف لیگ کے ترجمان رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب کے ترجمان رہے ہیں. تو پلیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگلی دفعہ انہوں نے کس کے ترجمان ہونا ہے، تو سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. اور بابر اعوان صاحب بھی آج بڑی باتیں کر رہے تھے، تو بابر اعوان صاحب کو شاید وہ یاد نہیں ہے ٹائم جب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے شو پہ وہ لڑ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو ان لوگوں کو کہیں کہ ذرا ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا. اور لیڈرز کی جہاں تک بات ہو، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اور جیسے آپ نے کہا کنفیوژن، مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی میں کوئی کنفیوژن ہے. جیسے فار ایگزامپل شہباز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا درجہ پارٹی کی پریزیڈنٹ تک ہے. مریم بی بی اب جیسے کشمیر کی کیمپین ہو رہی ہے، مریم بی بی کو رسپانسبلٹی دی ہے ٹو لیڈ دا کیمپین فار کشمیر. اینڈ آئی تھنک کہ میں نے یہ پہلے ایک بات بھی سنی تھی کہ مریم بی بی سائلنٹ ہوگی، نہیں ہوگی. مریم بی بی نے پہلی دن یہ کہا کہ مجھے جو کام اسائن کرے گی پارٹی میں وہ کام کروں گی. مریم بی بی کو کہا کہ ابھی آپ نے کشمیر کی الیکشن کیمپین کرنی ہے، دیکھنا وہ کس طرح ہارڈ کور کیمپین کریں گی، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کا ٹائم دینا. مجھے یاد ہے گلگت بلتستان کی کیمپین میں صبح 7 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک وہ باہر کیمپین کرتی تھی. اور جس طرح وہ پاپولر لیڈر ہے نا، ان کی پاپولیرٹی ہے. اور ہم کل بات کر رہے تھے کہ سافٹ امیج ہونا چاہیے ملک کا، تو میں نے تو یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ اگر ہم نے ملک کا سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے اور ڈیموکریسی چاہیے ہمیں ملک میں، تو مریم نواز شریف ہماری اگلی وزیر اعظم ہونی چاہیے. اچھا راجہ صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات کی شیلا رضا صاحبہ نے کہ سچ میں اب نظریہ نہیں رہا. بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے واقعی؟ اور واقعی تحریک انصاف میں بھی کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں رہا؟ پہلے تو جی میں پروگرام بڑے سیریس نوٹ پہ چل رہا تھا اور شیلا رضا صاحبہ نے بھی سیریس بات کی. مجھے امید نہیں تھی کہ میری جو کلیگ ہیں یہ کوئی ایسی بات کریں جو ڈائریکٹ اٹیک ہو میرے لیڈر پہ یا ان پہ، کیونکہ اس ٹون میں پروگرام کرتا نہیں ہوں. ہاں، اب جہاں تک بات آ گئی نظریے کی، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح کی نظریاتی سیاست بہت پہلے ہوتی تھی، آج سے یہاں پہ بھی ہوتی تھی، ساری دنیا میں وہ رہی نہیں. تمام پارٹیز جو ہیں وہ سینٹر کی طرف آ گئی ہیں. پیپلز پارٹی ذرا لیفٹ کی طرف اورینٹڈ ہوتی تھی زیادہ، اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو بہت سارے اقدامات پہلے بھٹو صاحب نے، پھر ایون آخری جو دور تھا زرداری صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور پرو لیفٹ چیزیں کی بہت ساری. تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ نظریات انہوں نے چھوڑ دیے، لیکن اب ناؤ اٹس لیفٹ آف سینٹر اب ہو گئی ہے. اٹس ناٹ لائک ایکسٹریم. پہلے جس طرح بھٹو صاحب انیشلی سوشلزم کی بات کرتے تھے، پھر سوشل ڈیموکریسی کی طرف آ گئے. جہاں تک نون لیگ ہے وہ رائٹ کے ووٹس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اسپیشلی اکنامک رائٹ کو اور ریلیجس رائٹ دونوں کو. جو پی ٹی آئی ہے اس کی مور سینٹرسٹ اپروچ ہے. کچھ پروگرامز جس طرح احساس پروگرام ہے یہ لیفٹ آف سینٹر ہے، اور سوشل ڈیموکریسی کی یا ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سوشل ڈیموکریسی ویسٹ کی ہے اس نے اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ اوریجنلی اسلام سے لیا تھا، اور تو ظاہر ہے تھوڑا ریلیجس اس میں رنگ آ جاتا ہے. ریاست مدینہ کو لے کے تنقید بھی بڑی ہوتی ہے وہ obviously، لیکن وہ ایک غلط ڈائمینشن میں ہوتی ہے. جس طرح بھی انہوں نے کوٹ کیا، جو میں ان سے امید نہیں کر رہا تھا کہ کسی بات اور ہو رہی ہے اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں آپ کر دیں تو اس پہ بھی سیریس بحث تو ہو سکتی ہے. تو وہ میں فی الحال کیونکہ آج کی ٹاپک نہیں ہے گفتگو کا، نہیں تو اس پہ بھی بڑا اچھا جواب دے سکتا ہوں. اپوزیشن تو تنقید ہی کرتی ہے نا ہمیشہ، اور تو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا تنقید نہ کریں. لیکن کئی پروگرامز ہوتے ہیں جس میں آپ نے جو دوسرے آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان پہ صرف ایک دوسرے پہ تنقید کرنی ہوتی ہے، لڑنا ہوتا ہے. لیکن جنرلی میں یہ یا شیلا رضا صاحبہ جب جاتے ہیں کسی پروگرام میں تو اپوزیشن کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا کس طرح کی گفتگو کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مثبت گفتگو رہے تو وہ نظریاتی جو اپروچ تھی وہ کیوں ختم ہو گئی اور اس کا ریوائیول کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں دیکھیں ریوائیول جو ہے وہ ایک تو پارٹیز جو ہیں تمام پارٹیز اپنا اسکرپٹ لوز کر گئی ہیں. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کی بشمول تحریک انصاف، سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات شروع کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دو آئیڈیولوجیکل پارٹیز تھیں، ایک رائٹ کی ایک لیفٹ کی. اور پیپلز پارٹی میں ایک تو یہاں پہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے وہ ہم نے اس سے نکل نہیں سکے.
پیپلز پارٹی میں نیچرل گروتھ, ٹھیک ہے پرائم منسٹرز اور بنے ہیں, لیکن پارٹی میں بڑے سینئر لیڈرز جن کا آپ نے نام لیا ہے, ان کے پاس پارٹی کیوں نہیں گئی؟ پارٹیز دیکھیں امریکہ میں کیا ڈفرنس ہے, وہاں پہ کیوں ڈیموکریسی اسٹرانگ ہے کہ ان کے جو پہلے صدور تھے, واشنگٹن آیا, واشنگٹن کو لوگوں نے بہت کہا کہ تیسری ٹرم آپ کی ہونی چاہیے, لیکن اس نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا کہ 2 ٹرمز پریزیڈنٹ کے, اس کے بعد نیا پریزیڈنٹ آئے. پارٹیز اسٹرانگ اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ کی ان کی جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ہی لیڈرز تبدیل ہو جائیں. اسی طرح نون لیگ میں اگر تو اور لوگوں کو بھی موقع ملتا رہتا اوپر آنے کا, یہ جو چودھری شجاعت وغیرہ ہیں یہ نون لیگ میں بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے, تو اگر یہ اکٹھی مسلم لیگ رہتی ان کو بھی موقع مل جاتا. یہ ایون کاف لیگ ہے, اس میں اور لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے جہانگیر ترین وغیرہ, اس کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے پارٹی میں الیکشنز ہوں, پارٹی ماڈرن ہو, اور اسی طرح یہی پرابلمز ہماری تمام پارٹیز میں ہے. میں بڑی امید کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب کا ویژن بھی ہے کہ ٹھیک ہے ان کا پہلا ٹینیور ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کسی فیملی میں یہ ٹرانسفر نہ ہو ان کی پالیٹکس, اور نیکسٹ پھر پارٹی میں الیکشنز ہوں اور ایک پروگریشن ہو ڈیموکریسی میں. 5 سالوں کے بعد جو اگلے الیکشنز ہوں گے تو پھر کیا وزیر اعظم کوئی اور بنے گا تحریک انصاف؟ ابھی تو پہلی ٹرم ہے ان کی, آف کورس ہی کین ٹرائی فار دی سیکنڈ ٹرم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تیسری ٹرم نہیں ہونی چاہیے کسی ایک ہی انسان. ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نظریے کے حوالے سے. شیلا رضا صاحبہ, جو بات راجہ یاسر ہمایوں صاحب فرما رہے ہیں آپ ان سے اتفاق کرتی ہیں, اور میرا کوسچن یہ بھی آپ سے کہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اگلی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف بنائے گی. دیکھیں اب اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کوئی بھی لیڈر اپنی پارٹی کے لیے دے رہا ہے, تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے, اپنے ورکرز کو بوسٹ کرے, یہ ان کا اپنا رائٹ ہے کہنے کا. اور کس نے کہا کہ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ فواد چودھری صاحب. فی الحال تو وہ 6 نمبر پہ آ رہے ہیں سندھ میں, اور میں ایک بات اور بھی کہوں گی کہ جو سندھ کے ساتھ وفاق کا رویہ ہے, جو فیڈرل ٹرانسفرز میں 83.8% کمی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہماری بقایا جات نکلتے تھے, اس میں بھی 147 بلین کی کمی ہے. ہماری گیس رائلٹی کو بھی کرٹیل کر دیا گیا ہے. تو ان کے جو ہمارے آئی لینڈز پہ انہوں نے سیاست کی, اس پہ تو ان کے 2 ممبرز ان کو چھوڑ دیا کہ یہ سندھ دشمن کام ہے, اور ایک ممبر ان کے رویوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ کے چلا گیا. اور سارے ضمنی الیکشنز کو بھی آپ دیکھ لیں. بہرحال ضمنی الیکشن حکومت کا جیت جانا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, اس میں جو ہے وہ حکومت جیت جاتی ہے. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ چاہے بدین کا ضمنی الیکشن ہو, اس میں ساری پارٹیز نے مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑا. ویسے بھی سندھ میں ساری پارٹیز مل کے اپنے نظریے بھول جاتی ہیں, صرف پیپلز پارٹی کے خلاف لڑتی ہیں. اب باقی جو بات ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج دیکھیے 100% تو کوئی بھی لیفٹ پہ نہیں ہے, ٹلٹڈ ٹو لیفٹ ہے دنیا میں اس وقت پارٹی کا رجحان. اور عمران صاحب تو رائٹسٹ ہی ہیں. ہم نے ایکسٹریمزم کو بھی ہمیشہ انڈرسٹینڈ کیا, ہم نے دہشت گرد کو دہشت گرد سمجھا, ہم نے جو ہے بھٹو صاحب کی سیاست کو آگے چلایا. جو آئین کو خراب کیا گیا تھا, ہم نے اپنی کوششوں سے آئین کو صحیح ٹریک پہ لائے. ہم نے ہمیشہ ڈکٹیٹر سے لڑا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پولیٹیکل پارٹی مسلح نہیں ہوتی, اس سے ڈائیلاگ کر کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے راستہ نکالا. جو آئین میں ہم نے کام کیے وہ بہتر کیے. بھٹو صاحب نے اگر ایٹمک پاور بنایا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی, تو آصف زرداری صاحب نے سی پیک دیا جو کہ لائف لائن ہے اس وقت پارٹی کی. 12 مئی کو یہ 2012 کو یہ سائن کیا, چائنا کی ویب سائٹ پہ زرداری صاحب کی تصویر ہیں. پھر بہت بڑے بڑے فیصلے کرنا, شمسی ایئر بیس کو ختم کرانا, جو ہماری پارٹی میں ایک تھا کہ ملک کا وقار اور عوام کا, پھر سلالہ بیس پہ جو ہے یہ سارا کرنا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان مشکل اور نامساعد حالات میں جب ملک میں نظریات کی نہ ہو سیاست, تو ہم نے وہ ساری باتیں کی جو ہمیں کرنی تھیں اپنے آئین کے حساب سے. آئین کو بھی ٹھیک کیا, 58(2)B کا خاتمہ کیا, اور جو روزگار دینا تھا, جو کچھ تھا. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس راستے پہ نہیں. ہمارے راستے کو ٹیڑھا کیا گیا, ہمارے راستے میں لاشیں بچھائی گئیں, کوڑے مارے گئے. اور آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں
آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم آئین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں بیرون ملک میں پاکستانیوں کے اوپر یا الیکٹرانک، تو ہم اس پہ آئین کی جو ہمارے کلاز ہیں اس کے ساتھ ہم تو شیلا رضا صاحبہ نون لیگ بھی تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی نا، پھر کیا وجہ بنی کہ یہ اپوزیشن اتحاد ٹوٹا؟ ایسا کیا ہوا؟ اچھا دیکھیں، یہ بالکل یہ ایک الگ سوال ہے. نون لیگ کیا، یہ جو پی ڈی ایم تھی اس میں 11 جماعتیں ہیں. 11 میں سے جو ہیں یہ سب الگ الگ نظریے کی جماعتیں ہیں، اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑی ہیں. اور جب پی ڈی ایم تھی، جب بھی گلگت بلتستان میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا اور آئندہ بھی لڑیں گے. اور یہ ایک منیمم پوائنٹ ایجنڈا تھا جس پہ پولیٹیکل پارٹیز یونائٹ ہوئی تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ملک میں اگر اس وقت بھی ملک بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے نا، اگر وہ گروہ ہے جو مور دین 50% ٹلٹڈ ٹو دا لیفٹ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پہ آج بھی چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اور اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے نہ صرف اسے مضبوط بنائیں گے بلکہ اپنے عوام کی بھی عزت نفس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ جو پارلیمانی پالیٹکس ہے، یہ جو اسمبلی ہے، اگر آج پیپلز پارٹی کی قربانیاں نہ ہوتی تو اس میں جتنی بھی پارٹیز بیٹھی ہیں وہ سب وہ ہیں جنہوں نے 8ویں ترمیم کی سیاہی جن کی نہیں سوکھے، جن کی وجہ سے اس اسمبلی میں تالے پڑے. اچھا راجہ صاحب، حکومت پر یہ الزام بھی لگتا ہے اپوزیشن سے کہ قومی معاملات پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلتی ہے، بالا ہی بالا تمام معاملات طے کر لیتی ہے. کیوں آپ لوگ اتفاق رائے پیدا نہیں کرتے ہیں قومی معاملات پر؟ دیکھیں، جب گورنمنٹ آئی تو جو ٹون سیٹ ہوئی، پہلی جو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی وہیں سے، اور اپوزیشن کا رویہ جو اس دن تھا اس کے بعد سے وہ دوبارہ حالات بہتر ہو نہیں سکے انفارچونیٹلی. اور اوبیسلی حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ انگیج کیا جائے. پنجاب میں تو کمپیریٹیولی بہتر انگیجمنٹ ہو گئی ہے، اور پنجاب میں اپوزیشن کے ساتھ ایک بہتر رویہ ہے پنجاب اسمبلی میں، وچ از ویری سرپرائزنگ کہ آپ کے توقع یہ کی جاتی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں زیادہ بہتر حالات ہوں گے، زیادہ میچورٹی کا ثبوت سب لوگ دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. غلط ڈائریکشن میں ہم چل پڑے، اور بہرحال اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کون ٹھیک کرے گا؟ سب کو مل کے ہی کرنا پڑے گا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم ٹھیک کر لیں گے یا یہ کر لیں گے. جو قومی ایشوز ہیں ان پہ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی، چاہے ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں کہ میں کہوں ان کی غلطی تھی، وہ کہیں پی ٹی آئی کی تھی، اس بحث سے یہاں پہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن بہرحال باٹم لائن ہے کہ بہتر ہے کہ کچھ معاملات طے ہو جانے چاہیے جس پہ ہم اپنے ذاتی اختلافات سے ہٹ کے بات. ہنا صاحبہ، مسلم لیگ نون کی جانب سے عوامی مسائل پر کوئی مفصل موقف کیوں نہیں سامنے آتا؟ کیا جو کہا جاتا ہے عام طور سے کہ پارٹی میں کوئی گروپنگ ہے جس کی وجہ سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا الگ نیریٹو ہے، مریم صاحبہ کا الگ نیریٹو ہے، کہیں مریم صاحبہ زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہیں، کہیں وہ بالکل سائلنٹ ہو جاتی ہیں، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی شروع میں بھی بات کی کہ ابھی کشمیر کی الیکشن کیمپین ہو رہی ہے اور مریم بی بی اس کو لیڈ کریں گی. شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے. اس دن کورٹ کے باہر بھی مریم بی بی پریزنٹ تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں اور میں دونوں کی رائے سے چلتی ہوں. تو اس سے کلیئرلی یہ بات ہو گئی کہ ایسی کوئی بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مریم بی بی کو جو بھی رول اسائن کیا جائے گا وہ کریں گی. لیکن جنرلی آئی تھنک کہ ان کا ایک بہت شی از ویری کلیئر بریو سٹانس ہے ان کا. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ لے کے چلی ہیں. جس طرح ان کی پاپولیرٹی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو عوام آتی ہے، تو یہ نیچرلی شی از گفٹڈ ود دیٹ. ابھی وہ کشمیر کی کیمپین کے لیے بھی باہر نکلیں گی تو عوام ان کے شی از پاپولر لیڈر. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں زیادہ فوکس جو کرنا چاہیے نا، وہ کرنا چاہیے مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اس ایئر کے بجٹ. 2 کروڑ لوگ، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لائن سے نیچے چلے. اس کی وجہ کووڈ بھی ہے. ابھی کووڈ سے پہلے بھی ہمارا جی ڈی پی 1.9 تھا، 5.8 سے 1.9 آیا تھا. لیکن ابھی جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس طرح ملک میں دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، جس طرح دوبارہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں آپ، جیسے لاہور میں اس طرح بلاسٹ ہوا، جب
2013 میں میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تو ان کے اوپر 2 چیلنجز تھے, لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی. اب لوڈ شیڈنگ جب آپ نے سردیوں میں دیکھا کہ انہی کے وزیر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ پی ایم ایل این نے بہت زیادہ بجلی بنا دی, ایل این جی زیادہ لے لی, اب ان کی اسٹیٹمنٹس فرق ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ فرنس آئل پہ گیس بنا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مزدور جو ہے نا اتنی زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے کہ مزدور اویلیبل نہیں ہے. اور آج کل ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اپنا بیان دیا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. سو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یہاں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ 50 لاکھ نوکریاں گریں گی, تو ریالٹی ملک کی یہ ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, دہشت گردی, 50 لاکھ گھر تھے, 1 کروڑ نوکری, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, جو بھی ان کے فگرز ہیں وہ فگرز اتنی دفعہ. آج تو عمران خان نے ایک اور نئی بات کر دی, وہ یہ میرے کلیگ ناراض ہوتے ہیں کہ میں بات کروں, لیکن تھوڑی بات انہوں نے کہا حکومت کی نارازگی کا خیال کر رہی ہے, مجھے بزرگ بھی اچھے نہیں ملے. اچھا, یہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں, ناران میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہا مجھے بزرگ بھی اچھے نہیں ملے. تو ہم سن تو رہے تھے کہ مجھے مشیر اچھے نہیں ملے, مجھے وزیر اچھے نہیں ملے, مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. 100 دن کا پلان تھا, 300 دن کا پلان ہو گیا, 1 سال کا پلان ہو گیا. پھر مجھے یہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معیشت کو دیکھ کے وہ یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے پاکستان بھی اچھا نہیں ملا جو معیشت کا انہیں حال کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب کا تو کوئی بھی بیان آ سکتا ہے جو آج انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے بزرگ اچھے نہیں ملے. سو مجھے لگتا ہے rather than the focus being on PMLN party division اور پیپلز پارٹی, یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے, ایک بڑی جماعت ہے. امپورٹنٹ معاملہ جو اس وقت ہے نا وہ عوام ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, دہشت گردی. تو اسمبلی کے فلور پہ ان معاملات کو اپوزیشن کیوں نہیں اٹھاتی؟ اپوزیشن وہاں سے شور شرابہ کر کے, فلور چھوڑ کے, واک آؤٹ کر کے. بالکل, یہ جو چیز جو آج کراچی میں ہوا, جو نیشنل اسمبلی میں ہوا تھا, جو پنجاب میں تو ہم ایوری ون واز ہم نے بجٹ سپیچز کی, حمزہ صاحب نے سپیچ کی, کٹ موشنز کی, لیکن کوئی ایسا لڑائی نہیں ہوئی. بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو جیسے فار ایگزامپل میں آپ وہی شروع میں آپ نے بات کی کہ ووٹ اور نظریہ, جیسے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جب مندوخیل صاحب پہ اٹیک کیا تو کوئی کہہ رہا تھا وہ پنجاب میں تو وہ تو اپنے حلقے میں گئیں تو ان کے تو 10,000 لوگوں کا ووٹ بڑھ گیا. سو اگر ہم لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہی, اور کسی نے ہمارے میں سے کسی نے کہہ دیا پنجاب کا کلچر, بالکل نہیں اگری کرتی, گالی گلوچ یا مار کٹائی ہمارا کلچر نہیں ہے. اور ایز پارلیمنٹیرینز ایچ ون آف اس ہیو اے ریسپانسبلٹی اینڈ اے رول کہ ہم اس طرح کا لڑائی جھگڑا نہ کریں, یا اس طرح خدا نہ خواستہ چارپائیاں یا جنازے, یا اگر کوئی اپوزیشن کا اگر کوئی خواتین کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے چارٹس پکڑا ہوا ہے, اگر اٹس دا رائٹ, کیوں آ کے کوئی کھینچ رہا ہے, یا کیوں کوئی بھی ممبرز میں حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو کیوں گالی. تو آپ نے جو اپوزیشن کی بات کی تو ابھی پرویز خٹک نے 2-3 دن پہلے بیان دیا کہ ملک میں تو مہنگائی نہیں ہے, غریب ہی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اپوزیشن جان بوجھ کے کرتی ہے, تو میں تو پرویز خٹک نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم عوام کے لیے آواز نکالتے ہیں, کہ ہم اپوزیشن کرتے ہیں. اور میں یہی کہوں گی پرویز خٹک صاحب کا جو لینز ہے نا, جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ غربت نہیں ہے اور جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ غریب نہیں ہے, وہ ہمیں بھی پلیز شیلا صاحبہ پرفارمنس اور گورننس کی یہ جو ہے جس پر ابھی ہنا پرویز صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, آپ کچھ روشنی ڈالیے, کیونکہ پرفارمنس اور گورننس کو لے کر تو سندھ حکومت پر بھی کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بتایا کہ ہمیں کتنا شارٹ فال ہے, 147 بلین کا, ایک 83.8 بلین کی الگ کمی ہے, گیس رائلٹی بھی کم کر دی ہے. ہماری پی ایس ڈی پی بھی جو ہے, جو آخری پی ایس ڈی پی ہماری نون لیگ ہمارے صوبے کو نون لیگ نے دی تھی وہ 27 بلین تھی, اب 5 بلین ہو گئی ہے. تو یہ حال ہمارے صوبے کا ہے. پھر بھی ہم ایک ٹیکس فری بجٹ لائیں, پھر بھی ہم نے تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو 20% بڑھایا ہے, پھر بھی ہم نے منیمم ویج 25% رکھی ہے, پھر بھی ہم نے کچھ ٹیکسز جو ہیں ان کو
ختم کیا ہے تو یقیناً یہ ہماری بہتری ہے. لیکن آج کا جو آپ کا ٹاپک تھا اس میں مجھے ایک چیز کو اور ٹچ کرنا تھا. پیرزادہ صاحب کے ساتھ اچھی چل رہی تھی بات. راجہ یاسر ہمایوں صاحب, ہاں راجہ یاسر صاحب, سوری راجہ یاسر صاحب, سوری میں معافی مانگتی ہوں نام غلط ہونے پہ. جو ہمارا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا یا اس کے علاوہ بھی, جو ہم اگر پالیٹکس پہ نظر ڈالیں تو نیوکلیس جو ہے وہ ایک خاندان رہا ہے, چاہے آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں. اور اب تو ہم جب امریکہ وغیرہ کی طرف دیکھتے ہیں تو سینئر بش, جونیئر بش, بات یہ ہوتی ہے کہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ کمپیل کرتا ہے لوگوں کو کہ ہم اپنی پارٹی ممبر کے پیچھے چلیں. نظریہ یہ کمپیل کرتا ہے کہ بزرگ کہیں کہ مجھے اس شخص کے ساتھ جانا ہے. نظریہ کمپیل کرتا ہے جوانوں کو کہ وہ کہیں ادھر جانا ہے. تو یہ پارٹی میں خاندان آگے بڑھ کے جب ہی تھامتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ اچھا ہے. اب آپ کے ہاں جب پہلے ہی انتخابات ہوئے تو جسٹس وجیح کا کتنا بڑا مسئلہ آیا. تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے قربانیوں کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام جو ہیں اس فیملی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیڈر رہیں. مثال کے طور پر شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی بہت سارے جہاز کھڑے تھے, حافظ الاسد تھے, سب تھے, وہ بھی ملک سے باہر جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں تاریخ میں نہیں ڈکٹیٹر کے ہاتھ مرنا پسند کروں گا. ان کی بھی صحت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کی انگوٹھی جو تھی وہ ان کے ہاتھوں سے گر رہی تھی ڈیتھ سیل میں. ان کے ڈیتھ سیل میں جو آپ کی کیا کہنا چاہیے ڈبہ رکھ دیا گیا تھا کہ آپ یورین اور اسٹول اس میں پاس کریں. کیا حال ہوگا اس ڈیتھ سیل کا. پھر اس کے علاوہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے آنے سے پہلے ول لکھی, لیکن انہوں نے کہا میں اپنے عوام کے لیے ان کے درمیان بنوں گی. کیا عمر تھی ان کی, ول لکھنے کی تو عمر نہیں تھی. تو میں نے اپنے 2 لیڈر عوام کی خاطر ملک میں شہید ہوتے دیکھے. پھر ان کی تیسری نسل نے ملک سے بھاگنا نہیں قبول کیا ہے. چیئرمین بلاول کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. 2 ماموں شہید اس ملک میں جس طرح کیے گئے, لیکن شیلا صاحب پھر سوال یہ ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, لیکن وہ ملک میں عوام کے لیے اپوزیشن میں آواز بلند کی جا سکتی ہے جو ہر موضوع پہ کی جا رہی ہے. بجٹ کا سیشن اگر چل رہا ہے اور ہماری پارٹی وہ بدتمیزی نہیں کر کے عوام کے مسائل کی بات کر رہی ہے تو یہی کام ہے اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ضمیر جگائیں. اور اسی طرح میں نے سندھ کی آپ کو بات بتائی کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں بہترین ہاسپٹلز ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب کچھ بہت اچھا نہیں ہے لیکن ایک اچھا ہمارا قدم ہے. تو میں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نظریہ دیکھا ہے اور یہی وجہ تھی اور وجہ ہے کہ نہ ہمیں بزرگ برے ملے, نہ ہمیں خواتین بری ملی. ہمارے لیڈرشپ کے نظریے کو بزرگوں نے بھی ایکسیپٹ کیا, کسانوں, مزدوروں, سب نے کیا. اور ہمیں یہ تانا ملا کہ یہ ریڑے والے اور ٹانگے والوں کی پارٹی ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں ان گھروں کے ان لوگوں کے دل میں بستا ہوں جن کی بارش میں چھت ٹپکتی ہے اور جو آدھے پیٹ سوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ملک کو طاقتور بنائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو دشمن ہے بھارت, اس کے مقابلے کے لیے بیلنس آف پاور ضروری ہے. یہ کہا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے, کشمیر کا سودا نہیں کیا. اور آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی اگر ہم نیوکلیئر پاور ہیں تو پاکستان اسی لیے بچا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. راجہ صاحب, اب جیسا کہ ابھی ہنا صاحبہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ, اب ہمارے کچھ روز پہلے تک ہمارے وزیر صاحب حماد اظہر صاحب نے بھی ایک آپ وافر بجلی ہمارے پاس موجود ہے. باقی بھی وزراء کہتے رہے کہ نون لیگ بہت گیس چھوڑ کر گئی ہے. کیا اب ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے بجلی اور گیس کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, لوگ رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر 29 سے 5 جولائی تک اگر مرمتی کام ہوگا اور اس ڈیٹ تک انڈسٹریز کو بند کر دیں گے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے, کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایز سچ کوئی بڑا کرائسس نہیں آ رہا. صرف ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی باؤنس بیک کرتی ہے تو آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, گیس کی بھی, بجلی کی بھی. اور یہ ایک طرح سے ایک اچھا انڈیکیٹر بھی ہے کہ آپ کی اچانک جو ہے ڈیمانڈ انکریز کر گئی ہے, کیونکہ آپ کی انڈسٹری بڑی فل فلیج چل رہی تھی. فیصل آباد سے میرا اپنا بھی تعلق ہے اور وہاں پہ آپ جا کے سچویشن دیکھیں تو فل کیپیسٹی پہ بڑے عرصے کے بعد جو ہیں وہ ملز چل رہی تھی, فیکٹریز چل رہی تھی. اور آبویسلی جب ان کی ڈیمانڈ انکریز کی اور گرمی کا موسم آیا تو ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی انکریز کر گئی, تو تھوڑا سا شارٹ فال آ گیا. جی شیلا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا راجہ صاحب کی بات سن لیں. جی راجہ صاحب.
نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس کو بھی میں ایڈریس کر دیتا ہوں. جی شیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں آپ بات کر لیں بس میں کہہ رہی ہوں مجھے چانس دے دیں, آپ بات کر لیں پھر میں ریپلائی کروں. جی راجہ صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو ایگزوبرنٹ ریٹس پہ معاہدے کیے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے, اب ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول تو کرنا ہے, ان کی وجہ سے آپ کو جو پرابلمز لانگ ٹرم میں فیس کرنی پڑتی ہیں ان کو اس وقت گھبرا کے دیکھا نہیں جاتا. ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے کہ جی جب پیپلز پارٹی کے دور میں مختلف پاور ایگریمنٹس کیے گئے تو وہ بڑے غلط تھے, لیکن وہاں پہ کوئی سنجیدہ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی اس وقت کی مجبوری تھی, بجلی کم تھی, ڈیمز بنائے نہیں ہم نے مختلف پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے, کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا جو آبویسلی سندھ اس کو کسی اور طرح دیکھتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کی جو سستی انرجی کے سورسز تھے وہ ٹیپ نہیں ہو سکے, مجبوراً پھر ایسے گورنمنٹس کو ڈیسیژن لینے پڑے جو شارٹ ٹرم تھے اور ملک کے لیے نقصان دہ بھی تھے لانگر ٹرم میں. تو ان سب کے جو ایکیومولیٹیو افیکٹ ہے وہ آپ کو بڑی دیر تک بھگتنا پڑے گا جب تک آپ کے ڈیمز نہیں بن جاتے جو نئے ریزروائرز بن رہے ہیں, چاہے اس پہ جو بھی آپ کہیں کہ جی اس نے کام کیوں نہیں شروع کیا, لیکن اب وہ کام شروع ہو چکا ہے اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ جب آپ کو سستی پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ ملنی شروع ہوگی, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. کتنا ٹائم؟ جب تک وہ ڈیم کمپلیٹ نہیں ہوتے اتنا ہی ٹائم. بہرحال ہم نے تو اس کے لیے الوکیشنز کی ہیں, آپ نے بجٹ دیکھا ہے کہ بڑے عرصے بعد ایسی الوکیشنز کی گئی ہیں کہ پراپرلی کام شروع ہو سکتا ہے. اب کوئی اگر یہ کلیم کرتا ہے یہ تو ہمارا آئیڈیا تھا, تو آبویسلی آئیڈیا تو آپ کا تھا لیکن آپ کی پرائیورٹی نہیں تھی. آپ نے شاید میٹرو بنانا آپ کی پہلی پرائیورٹی تھی یا اور پرائیورٹیز جو لاہور میں اورنج ٹرین چل رہی ہے, ڈیم شاید نہیں تھی. تو آپ کی پرائیورٹیز جب ڈفرنٹ ہوں تو پھر اس کے اپلیکیشنز بھی بھگتنے پڑتے ہیں نا لوگوں کو, تو بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے شیلا صاحب آپ کا پوائنٹ بھی ہم لیں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں ہم ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شیلا رضا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, انہی کے پاس چلتے ہیں. شیلا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو معاہدے ہوئے تو اب وہ وقت گزر گیا. اس وقت پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنلی بہت ڈیفرنٹ تھی. اس کے بعد جو ہے ان کو معاہدوں کو بدلا جا سکتا تھا, لیکن دوسری حکومتوں نے کام نہیں کیا بلکہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. اگر آپ 97 میں دیکھیں تو جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو اس وقت تھر کا کام چائنا سے ہم نے بہت زیادہ آگے تک چلے گئے تھے اور ایک حد تک لوڈ شیڈنگ پر 96 میں قابو پا لیا گیا تھا, لیکن نئی حکومت جب آئی تو اس نے سارے اس منصوبے کو لپیٹ دیا اور چائنا چلا گیا. پھر جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو زرداری صاحب کو پہلے تمام ملکوں کو اعتماد میں لینا پڑا کہ جی ہم جو معاہدے کریں گے وہ آگے ہم چلائیں گے. پھر یہ جو منصوبے ہیں جن سے نئے منصوبے جن سے بجلی پیدا نون لیگ کے دور میں ہوئی, وہ گورنمنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ منصوبے لگے. جب کوئی منصوبہ لگتا ہے تو 3 سال کے بعد 3 سال لگتے ہیں اس میں اور پروڈکشن ہوتی ہے. اور اس وقت بھی 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ ایک پابندی تھی کہ 18ویں ترمیم کے وقت کہ 50 میگا واٹ تک صوبے بجلی بنا سکتے تھے, صرف سندھ صوبے نے بجلی بنائی ہے, چاہے وہ آلٹرنیٹ پروجیکٹ سے بنائی ہو, چاہے وہ جھمپی نوری آباد سے 100 میگا واٹ کراچی کو دیتے, یا جو ہم 660 میگا واٹ فیصل آباد کو دے رہے ہیں تھر سے اپنے پیسے سے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت بھی جو پروڈکشن پاور ہاؤسز ہیں اگر ہم ان پہ توجہ دیں, خاص طور پہ سندھ والے پروجیکٹ پہ, تو یہ یونٹ بھی کم پڑے گا. نوری آباد کا پروجیکٹ کا 10 روپے کا یونٹ ہے اور فیصلہ یہ تھر والا ہے یہ 9 کا ہے. لیکن نون لیگ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو فیصلے بڑی دیر سے لیے, فرنس سے پھر بجلی بنائی جو مہنگی ہے, جس پہ پورا ایک پروگرام ہو چکے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اس وقت گیس کی جو شارٹیج ہے, کبھی گرمی میں گیس کی شارٹیج نہیں ہوئی, وہ بھی ان کی بد انتظامی اور نہ سمجھ والی باتوں سے. جو کہتے ہیں ٹیکسٹائل کا بوم, ٹیکسٹائل مل اونرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا بزنس ہی دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو گیس وہ کاٹن کی پروڈکشن جو ہے 22% کم ہوئی ہے, دوسرے یہ کہ ان کے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس. ٹھیک ہے ہنا صاحبہ آپ کیا کہیں گی اس ساری صورت؟ دیکھیں ابھی مفتاح صاحب کی اور حماد اظہر کی ڈیبیٹ چل رہی تھی آپ کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ہی, اور مفتاح صاحب نے بڑی اچھی طرح حماد اظہر کو ایکسپوز کیا کہ کیسے پی ٹی آئی نے LNG میں فراڈ کیا اور انکمپیٹنٹ بیہیویئر شو کیا. پی ٹی آئی کی یہ والی حکومت سب سے ایکسپینسو LNG ان دا ورلڈ خرید رہی ہے, یہاں تک کہ اب یہ فرنس آئل بھی موسٹ ایکسپینسو فرنس آئل لے رہے ہیں.
ان لوگوں نے ایفیشینٹ LNG پلانٹس کو بند کر کے ان ایفیشینٹ فرنس آئل پہ پلانٹس شروع کر دیے آن کرنے. حماد یعنی آپ کہہ رہی ہیں کرپشن ہو رہی ہے, انکمپٹنسی اور بیڈ پلاننگ. اچھا, حماد اظہر صاحب ونٹرز میں کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں نے اوور پروڈکشن کر لی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں انڈر پروڈکشن ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ کبھی انہیں مینٹین نہیں کیے اور ڈرائی ڈاکنگ نہیں کی. اب حماد اظہر صاحب یا عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کس پہ الزام لگا رہی ہے؟ کبھی کہہ رہے ہیں کہ اینگرو کا فالٹ ہے, کبھی کہہ رہے ہیں SSGC کا فالٹ ہے, کبھی کہہ رہے ہیں قطر گیس کا فالٹ ہے, کبھی کہتے ہیں ویدر کنڈیشنز کا, موسم خراب ہے, کبھی کہتے ہیں گلیشیئرز کا فالٹ ہے, اور ایک تو ان کا سٹینڈرڈ آرگیومنٹ ہے کہ سارا کا سارا فالٹ PMLN کا ہے. بیسک بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو عادت پڑ گئی ہے الزام لگانا PMLN پہ یا باقی اپوزیشن پرانی. سو بیسک ان لوگوں نے ان فیلڈ پلاننگ تھی, LNG پراپر ٹائم پہ نہیں لی گئی اور یہ کہا گیا نہیں, اور پھر اینڈ ٹائم پہ مہنگی پرائس پہ لی گئی, اور اب جو ہے وہ فرنس آئل سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انکمپٹنٹ پلاننگ. اس سے پہلے یہ کیا کہتے تھے کہ ہماری معاشی ٹیم, اسد عمر صاحب آتے تھے, پوسٹر بوائے تھے نا PTI کے, اور کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو پلان کیا ہوا ہے سب, اینڈ جب وہ آن گراؤنڈ ریالٹی پہ آئے تو آن گراؤنڈ ریالٹی بہت فرق ہوتی ہے. ابھی ان کے لیے تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ہمارے ٹائم میں جب میاں صاحب آئے, انہوں نے لوڈ شیڈنگ اینڈ کی, ہم نے بجلی کی پروڈکشن انکریز کی, تب یہ کہتے تھے کہ فائدہ ہی نہیں ہے, کیوں انہوں نے کی. ہم ان کو پراپر بجلی پروڈکشن دے کے گئے ہیں, بس یہ بھی نہیں کر سکے کہ یہ اس کو مینٹین کر لیں. اس وقت عوام جو ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ کیسے اتنی زیادہ گرمی ہے, میں وہی کہتی مہنگائی, بے روزگاری, اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ, اس پہ اتنی گرمی, صرف ان لوگوں نے اس کو مینٹین کرنا ہے. ابھی جیسے اینگرو پہ کہہ دیا مینٹیننس نہیں ہوئی, ڈرائی ڈاکنگ نہیں ہوئی, یہ ساری چیزیں پلاننگ سے ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو پری پلان بیفور. یہ نہیں ہوتا کہ پرابلم آ جائے تو آپ عوام پہ ڈال دو, تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. راجہ صاحب ایسے کیوں ہوا, کیوں نہیں اس حوالے سے پہلے سے پلاننگ کی گئی؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ آپ کی فوری طور پہ آپ کی 4000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, جو کہ فورسی اوبویسلی آپ کر بھی رہے تھے, لیکن آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کو بڑھا دیں, کیونکہ پروڈکشن کو دیر از نو وے کہ آپ شارٹ ٹرم میں بڑھا سکیں. میرا خیال ہے کہ یہ گیپ جو ہے, جو کہ میں نے پتہ کیا ہے کہ ود ان دس منتھ جو ہے سبسائڈ کر جائے گا, بارشیں شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. اور یہ ایک پرابلم جو ہے وہ بڑا ایک شارٹ ٹرم پرابلم ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بحران زیادہ دن نہیں چلے گا؟ میں یہ نہ صرف کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے اس پہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں. جی ہاں. اور مہنگائی, انہوں نے کہہ دیا کہ بارشوں پہ ہے, انہوں نے PMLN پہ نہیں کہا, یہ اچھی بات ہے. اور مہنگائی کب ختم ہوگی؟ کیونکہ عوام بڑے پریشان ہیں مہنگائی کو لے کے. کئی دفعہ میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ آپ کی صرف ایک چیز ہوتی ہے جو مہنگائی کو ٹیکل کرتی ہے, دیٹ از اکنامک گروتھ. اگر آپ گروتھ کے سائیکل میں چلے جائیں, ایک اسٹیگفلیشن تھی گزشتہ 2-3 سالوں میں, آپ کی اسٹیگننٹ اکانومی تھی, مہنگائی بڑھ رہی تھی اور لوگوں پہ بڑا برا اثر ہوتا ہے اس کا. اور اب اگر اکنامک گروتھ ہو جاتی ہے, جس طرح ٹریگر ہو گئی ہے, اور 2 سالوں میں اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں تک اس کے فوائد پہنچ جاتے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے خوش ہوں گے, نہ ہو سکی تو نہیں ہوں گے, اور ووٹ ان کو دے دیں گے. ان کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات یہ پہ. تو آج ایک اور چیز میں ان کے ساتھ شیئر کروں کہ رائے ون میں ایک سبزی بیچنے والے پہ FIR ہو گئی کہ وہ سستی سبزی بیچ رہا. یہ بچکانہ سی باتیں ہیں. سیریسلی آج FIR شیئر کرے ہوئی ہے نا رائے ون میں بجلی, وہ بعد میں کلیئر ہوا ہے کہ جو رپورٹ DC کی جانب ہے وہ بعد میں کلیئر ہوا ہے کہ وہ شاید رشوت نہیں دے رہا تھا, تو اس لیے اس پر الزام. میں جو بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں, سبزی نہیں بیچ رہا تھا. اچھا ٹائم ختم. نہیں, سیریس. جی پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. اللہ میں دینش کی شعبہ تھی.